السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ہماری ریسیپی ہے اچار کی، لسورے اور آم کا اچار۔ تو دیکھنے میں تو بہت یمی لگ رہا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سیم اب ہم ایگزیکٹ ایسا ہی اچار بنائیں گے، تو ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ریسیو ہو۔ ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے لسورے لے لیے ہیں 10 کلو، یہ لسورے ہیں سارے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم ان کو واش کرنے لگے ہیں سب سے پہلے، پھر واش کر کے ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کو واش کریں گے اچھے طریقے سے۔ جی ویورز، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ان کو واش کر رہے ہیں اچھے طریقے سے۔ آپ نے اس طرح ان کو اچھی طریقے سے واش کرنا ہے پانی میں۔ جی ویورز، تو یہ جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ آپ نے یہ نہیں ریموو کرنے، جن کے ساتھ ہو گئے ہیں بس ان کو نکال دیں، جن کے ساتھ نہیں لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے بالکل جس طرح یہ اب بالکل اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کو آپ نکال دیں۔ لیکن جس طرح یہ اٹیچ ہے ان کو آپ نے بالکل بھی ریموو نہیں کرنا، کہ ہم بوائل کرنے کے بعد ان کو ریموو کریں گے۔ جی ویورز، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طریقے سے صاف ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو واش کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اب ان کے اندر ہم پانی بھر رہے ہیں، یہ اب ہم اس کو بھر کے تو پھر ہم اس کو اب بوائل کریں گے۔ جی ویورز، اب یہ ہم نے بوائل کرنے کے لیے اوپر رکھے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ہلدی۔ ہلدی آپ نے 1 سے 2 چمچ ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب تیز فلیم کے اوپر آپ نے ان کو بوائل کرنا ہے اچھے طریقے سے، ایک ہی بار بوائل کرنا ہے۔ ابھی ہم ہلدی کو اس کے اندر اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ان کو بوائل آنے دیں گے۔ جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ سا بوائل ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، مطلب پکنا شروع کر دیا انہوں نے۔ دوسری طرف یہ ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے ہلکا ہلکا پکنا شروع کر دیا، ان کے اندر ببلز چھوٹے چھوٹے بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو ہم ان کو مزید بوائل آنے تک مطلب پکائیں گے اچھے طریقے سے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ پک گیا اور ان کو ہم نے پکایا ہے 25 منٹ، مطلب 25 منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکایا ہے، اور یہ اب الحمدللہ سے پک چکے ہیں۔ اب ہم ان کو پانی نکالیں گے ان کا، اور پھر دکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ پانی کیسے نکالنا ہے ان کا۔ جی تو اب ہم نے یہ ایک چھاننا ٹائپ لے لیا ہے، اب ہم اس کے اندر اس کا پانی نکالیں گے۔ ایسے آپ نے اس کا پانی نکالنا ہے، لیکن آپ نے اس کا پانی بہت زیادہ احتیاط سے نکالنا ہے، کوئی گڑبڑ نہ ہو، مطلب آپ کے اوپر کوئی چھینٹے نہ آئے، کیونکہ پانی بہت زیادہ گرم ہونا ہے۔ تو آپ نے اس کو احتیاط سے نکالنا ہے، بچوں کی پہنچ سے دور رکھ کے نکالنا ہے آپ نے اس کو۔ تو یہ اب ہم نے اس کا پانی نکال لیا ہے، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جی تو اب آپ نے ایک صاف سی چادر لینی ہے اور اس کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے سب کو بچھا دینا ہے، اور آپ نے اس کو 8 سے 9 گھنٹے تک اس کو اچھی طرح سے سکھانا ہے پنکھے کے نیچے۔ اور اس طرح آپ نے چادر لے لینی ہے، کوئی رف سی آپ نے لے لینی ہے، اور اس کو اچھی طرح سب کو پھیلا دینا ہے ساری چادر پہ، اور اس کو سکھانا ہے آپ نے۔ جی دیکھیں یہ اب امی ان کو پھیلا رہی ہیں اچھے طریقے سے، آپ نے بھی ان کو ایسے ہی پھیلانا ہے اچھی طریقے سے۔ یہ خشک ہونے چاہیے، بس اس لیے ان کو پھیلایا جاتا ہے، پرپز یہی ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے 8 سے 9 گھنٹے کے لیے فین کے نیچے، پنکھے کے نیچے آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ جی تو بس 8 سے 9 گھنٹے میں اگر خشک ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر 1 دن بھی لگتا ہے یا 2 دن بھی لگتے ہیں ان کو خشک ہونے میں، تو آپ نے ان کو خشک ہونے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو بس اچھی طرح خشک کرنا، چاہے 2 دن لگیں چاہے 3 دن لگیں آپ کے۔ یہ دیکھیں ہم نے سارے اس طرح سے، ہمارے زیادہ تھے تو اس لیے 2 چارپائی پہ ہم نے ان کو ایسے کر دیا ہے۔
व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये सूख चुके हैं। अब हम इनको एक बाल्टी के अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, बाल्टी के अंदर डाल के फिर हम आगे बताते हैं कि इसके साथ क्या बोले। तो ये देखें आप, अब हम ये बाल्टी के अंदर डाल रहे हैं जी। तो आप देख सकते हैं हमने डाल लिया। अब हम इसके ऊपर हल्दी और नमक ऐड करेंगे। हल्दी 1 कप हल्दी लेनी है और 1 कप नमक लेना है, और फिर आपने उनको मिक्स करके, और जिस तरह ये ऐड किया जा रहा है आपने ऐसे ही ऐड करना है, और फिर अच्छी तरह से इसको हिला। तो आपने इसको अच्छी तरह देख लिया, हमने इसको मिक्स कर लिया। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो आपने 1 दिन के लिए इसको छोड़ देना है, और इसको धूप के अंदर बिल्कुल नहीं रखना, छाँव के अंदर आपने इसको रखना है। तो मिलते हैं फिर 1 दिन के बाद, आपको दिखाते हैं इनकी कंडीशन फिर जी। तो व्यूअर्स इसको हमने रखा था 2 दिन के लिए हल्दी और नमक लगा के। तो ये इसका पानी आप देखें कितना ज़्यादा निकल आया है। तो अब हम इसका पानी निकाल रहे हैं, मतलब इसको डाल रहे हैं छानने के अंदर। चावल वाले आप कोई भी छानना ले लें जो आपके पास है। तो आपने इसको ऐसे पानी निकाल के अच्छी तरह इसका पानी निकलने देना है आपने, और उसके बाद फिर आपने इसको लेकर जाना है वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, एज़ इट इज़। पहले हमने धो के सुखाए थे, अब हमने इसको हल्दी और नमक वाला पानी सुखाना है। इस तरह ही हम चादर के ऊपर इसको इस तरह फैलाएंगे, अच्छी तरह चादर के ऊपर डाल देंगे इसको, और फिर इनको सुखाएंगे अच्छी तरीके से। और बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर करें ये जो बच्चे हैं ना बस मोबाइल पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से, इस तरह जैसे ये अम्मी कर रही हैं, आपने भी इसको ऐसे ही अच्छी तरीके से करना है। इस तरीके से आपने इसको करना है कि ये अच्छी तरीके से सूख भी जाएं। मैं अभी फ़िलहाल इसको 1 ही चारपाई पे कर रही हूँ। अगर आपके पास आपने ज़्यादा अमाउंट में लेने हैं तो आप 2 चारपाइयों पे भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस तरह ही हमने इसको बाल्टी में अंदर डालना है, जैसे हमने लहसुन को डाला था, हल्दी और नमक लगाया था हमने लहसुन को, ऐसे ही हमने इनको लगाना है। ये देखें आप, नमक और हल्दी मिक्स कर लें प्लेट के अंदर और इनको अच्छे तरीके से लगाएं आप। ये जो अच्छी तरह ये लगा के तो आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसको 1 दिन के लिए रख देना ताकि इनका भी पानी निकल आए जी। तो अब हमने इसको 1 दिन के लिए रखा था और इसका पानी निकल आया है, थोड़ा सा निकला है, ज़्यादा नहीं निकला। तो आप देख सकते हैं। अब हम इसको भी एक छानने के अंदर डालेंगे, जितना भी पानी होगा निकाल लेंगे। कुछ ख़ास नहीं निकला इसका पानी, बहुत थोड़ा है, ना होने के बराबर। देखें आप, फिर भी हमने इसको रखना ज़रूर है ताकि अगर है आम के अंदर पानी तो वह निकल आए। और उसके बाद हम इसको फिर चादर के ऊपर जाकर फैलाएंगे और इसको सुखाएंगे। 1 दिन में सूखते हैं तो 1 दिन में सुखा लें, अगर जल्दी सूख जाते हैं चंद घंटों में तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसको अच्छे तरीके से आप फैलाएं।
اور اس کو سوکھنے دیں پنکھے کے نیچے. نیکسٹ ہم مسالہ تیار کرتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہم مسالہ جات اچار کے اندر ایڈ کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ میں نے کیا لیا ہے اور کتنی کوانٹٹی میں لیا ہے. سب سے پہلے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے لیا ہے ایک پاؤ میتھرے لیا ہے, 1 پاؤ سونف لیا ہے, اور ایک یہ جو آپ کو کپ نظر آ رہا ہے چھٹکو سا, 1 کپ یہ میں نے کلونجی لیا ہے. ٹھیک ہے. اور آدھا پاؤ میں نے لیا ہے درا مرچ لیا ہے. اور یہ والے جو چھٹکو سے کپ ہیں 2 کپ میں نے ہلدی لی ہیں. اور یہ میں نے 1 کپ لیا ہے نمک. نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ کم لے سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے آلریڈی لسوروں کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا اور آم کو بھی نمک اور ہلدی. تو نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے 1/2 کپ لیا ہے لال مرچ کا ریڈ چلی. اور ریڈ چلی بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم, تو ڈیئر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اب ہم یہ سب ایڈ کریں گے اچار کے اندر, اور پھر ایڈ کرتے وقت میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی تو ہم نے لہسنوں کو نمک اور ہلدی لگا کے رکھا تھا سوکھنے کے لیے, تو یہ اب سوکھ گئے ہیں. تو اب ہم اس کے اندر مسالہ ایڈ کریں گے جو آپ کو دکھائے ہیں. مسالہ جات ایڈ کریں گے تو آپ کو دکھاتی ہوں میں آگے. تو ان کو بالٹی کے اندر ڈالیں گے سب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد یہ مسالہ ایڈ کر رہی ہیں امی. ایسے ہی آپ نے ایڈ کرنا ہے. ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اس کو ہلا لینا ہے تاکہ یہ ایکول ہو جائے اوپر سے اور نیچے سے بھی. جی تو یہ مسالہ ہلا لیا امی نے ڈال کے بالٹی کے اندر. اور اب اس کے اندر ہم تیل ایڈ کریں گے. تیل 5 لیٹر ایڈ کرنا ہے آپ نے, 5 کلو کہہ لیں یا لیٹر کہہ لیں. سرسوں کا خالص تیل آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے, اور سارے اس کے اندر ڈپ ہو جانے چاہیے, اتنا آپ نے ڈالنا ہے. تو یہ دیکھیں اچھے طریقے سے سب ڈپ ہو چکے ہیں. آپ نے ایسے ہی ڈالنا سیم. جی تو اب دیکھ لیں اچھے طریقے سے ڈپ کر دیے ہیں تیل کے اندر لسورے. تو پہلے آپ نے لسوروں کو اچھی طرح ڈپ کرنا ہے اور تھوڑا سا تیل کو ہلا دینا ہے کہ پتہ چل جائے کہ فل ہو گئے ہیں سارے. اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مینگو, آم ایڈ کرنے ہیں آپ نے اس کے اندر. اور سارے ہی ایک کے اندر ایڈ نہیں کرنے, آپ بڑا برتن لے لیں تھوڑا سا, اس کے اندر ایڈ کریں. میرے پاس فی الحال یہی تھی اس لیے میں نے اسی کے اندر ایڈ کی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں یہ بیلنس ہو جائیں گے سارے. اندر چلے جائیں گے اچھی طریقے سے, تیل ان کے اندر بھی جذب ہو جائے گا. اور آپ نے اس کے اندر تیل ڈال کے اس کو 15 دن کے لیے رکھ دینا ہے, اس کو پکنے دینا ہے. اور دھوپ کے اندر نہیں رکھنا آپ نے ان کو, آپ نے اس کو چھاؤں کے اندر رکھنا ہے. دھوپ کے اندر یہ خراب ہو جائے گا. ملتے ہیں 15 دن کے بعد. جی تو یہ اچار تیار ہو گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں امی کتنے دنوں میں اچار تیار ہوا ہے؟ 15 دن. 15 دن میں یہ اچار تیار ہوا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لسورا ہے, اور یہ امی دکھا رہی ہیں اس کو کھول کے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ سارا تیار ہو گیا. 15 دن میں یہ کمپلیٹ پک جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں 15 دن میں یہ صحیح پکتا ہے. اگر آپ 5 سے 6 دن کے بعد اس کو کھول کے دیکھیں گے تو وہ کچا رہے گا اور کچا ہوگا, ٹھیک سے پکے گا نہیں. یہ اس کی لک ہے. دھوپ میں نہیں رکھنا.